حقیقی ہے، رازقی حقیقی ہے، اس کے آگے جھک جو۔ تو پورے قرآن کے اندر مختلف آیات کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو واضح کرنے کے لیے کی کہ وہ تمہاری جیسے لوگ ہیں، اور تم اللہ رب العزت کی ذات کو ایک مانو، اس سے ہی اپنی ضروریات ساری کی ساری پوری کرنے کے واسطے سے مانگو۔ اور پھر یہ اس نبوت کے 6 سال میں بہت بڑا واقعہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو محبت بھی بہت زیادہ تھی اپنے بھتیجے سے۔ ایک دفعہ شکار کر کے واپس آئے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت زیادہ تکلیف دی، آپ کو پتھر مارا اور آپ کا خون مبارک جو ہے وہ نکل آیا۔ تو جب وہ ان کو پتہ چلا، وہ دوڑتے ہوئے گئے، وہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس کو جا کے سر پہ مارا، اس سے لڑنا شروع کر دیا کہ تم میرے بھتیجے کو تکلیف دی ہے، حالانکہ میں بھی اس کے دین پہ ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ یہ اقرار نہیں کرتے تھے، لیکن ایک اپنے بھتیجے سے محبت کی وجہ سے انہوں نے اس کا اقرار کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ دعوت دی کہ میں اس جا کے جب بتایا کہ میں نے آپ کے بدلہ لے لیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ یہ ایمان لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ بڑے وجیح نوجوان تھے قریش کے، اس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ قوت ملی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو اس کو سپورٹ کیا۔ پھر اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ رول ہے۔ ایک دفعہ یہ بیت اللہ میں بیت اللہ کے پردے کے اندر چھپے ہوئے تھے، اللہ کے رسول تلاوت کر رہے تھے، ایسی خیال ان کو آیا کہ یہ تو شاعر ہیں، سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو فوراً آیت آ گئی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اب جو یہ آیت آئی کہ آپ تو شاعر نہیں ہیں، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، تو پھر ان کا یہ تو کاہن ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ کوئی یہ سوچ رہا ہے ایسی باتیں۔ تو اسی وقت اگلی آیت ہے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، کہ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، بہت کم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ تو یہ ان کے ذہن میں بات اتر گئی۔ پھر واقعہ کیا ہوا کہ کفار نے تیار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھئی آپ جا کر نعوذ باللہ حضور کو قتل کریں۔ یہ جا رہے تھے تو رستے میں کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ ان کا میں تو یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور فوراً غصے میں آئے اور وہ آ گئے اور فوراً گھر گئے، تو وہاں پہ دیکھا کہ آواز آ رہی تھی، فوراً جا کے وہ لڑائی جھگڑا کیا، بہنوئی کو مارا۔ بہن نے بھی آگے سے کہا کہ اے عمر، اگر یہ دین حق ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر کہا اچھا بتاؤ کیا تم پڑھ رہے تھے؟ سورۃ طٰہٰ کی آیات جو ہیں وہ انہوں نے پڑھی سنائی، قل اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ آیات پڑھی تو فوراً دل نرم ہو گیا۔ اور پوچھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کدھر ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تو اس وقت دار ارقم ہے، اور تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ ان میں سے کسی کو اسلام کے ذریعے طاقت عطا فرما۔ فوراً گئے دار ارقم میں، دروازہ ناک کیا تو لوگوں نے دیکھ لیا، سوراخ میں سے ایک عمر ہے۔ انہوں نے بتایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ایسے عمر ہیں اور گلے میں تلوار، ان کا آنے دو، اگر خیر پہ ہوا تو ہم اس کو خیر دیں گے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ اسی کی تلوار سے اس کو قتل کر دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہی نازل ہو رہی تھی، آپ باہر آئے، آپ نے گریبان پکڑ کے عمر سے کہا عمر تم جلدی جلدی اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے، اس سے پہلے کہ تمہیں ذلت کا سامنا پڑے، جس طرح ولید بن مغیرہ کو یہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی عمر رضی اللہ کو، انہوں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑی ایک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا اور بڑی سپورٹ ہوئی۔ فوراً مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا جس کی آواز بیت اللہ تک گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق مذہب پہ نہیں ہیں؟ ان کا بالکل حق ہے، تو پھر ہمیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر صاحب کو لے کے 2 گروہوں میں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کمانڈ کر رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ بیت اللہ کے اندر گئے، وہاں جا کے پہلی دفعہ طواف کیا آزادی سے اور نماز پڑھی،
اور اس کے بعد مسلمانوں پہ تکالیف کا سلسلہ کم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مدد تھی، اور ان مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے دوبارہ ان کو ایک حوصلہ مل گیا، اور یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی چلی گئی، اور مکہ کے اندر اور لوگ بھی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس طرح یہ نبوت کے 6 سال میں یہ 2 بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، اور آپ علیہ السلام نے جس طرح دعوت دی، جس طرح لوگوں کے اندر پھرتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے، اس کو توحید اور آخرت اور رسالت اور ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں دعوت دیا کرتے تھے۔ اللہ کرے اس امت کا ہر فرد اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تڑپ کو اور فکر کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے، اور اس طرح اپنی زندگی